غوث اعظم دریائے دجلہ کے کنارے سفر فرما رہے تھے، خادم ساتھ میں تھا۔ اچانک ایک عورت کے رونے کی آواز آئی۔ وہ عورت بڑی شدت کے ساتھ رو رہی تھی، اس کے رونے میں درد تھا، اس کے رونے میں جو ہے درد تھا، اس کے رونے میں کراہت تھی، اکراہ تھا، اس کے رونے میں بڑی شدت کے ساتھ رو رہی تھی۔ آئینہ کرامت کتاب اس میں لکھا ہوا ہے، اس کے رونے میں اتنی شدت تھی اور اتنی حدت تھی اس کے رونے میں کہ اس کے رونے کی وجہ سے پانی کے اندر مچھلیوں کے پیٹ کے اندر انڈے پگھل پگھل کر پانی ہو گئے تھے۔ اتنی شدت سے رو رہی تھی، اس کے رونے سے مچھلیوں کے پیٹ کے انڈے پگھل پگھل کر پانی ہو گئے تھے۔ شدت سے وہ عورت رو رہی تھی۔ غوث اعظم نے فرمایا خادم ذرا تفتیش حال تو کرو، یہ نبی کا امتی کیسے رو رہا ہے؟ یہ میرے نبی کی امت کی ایک عورت کیوں آنسو بہا رہی ہے؟ بغداد کی رہنے والی یہ عورت کس لیے رو رہی ہے؟ اس کے رونے میں اتنا درد ہے، میرا دل تڑپ گیا ہے۔ عبدالقادر جیلانی بے چین ہو گیا ہے، اور غوث اعظم جب بے چین ہو جائیں تو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آتا ہے۔ خادم سے فرمایا جاؤ پوچھ کر آؤ کیا بات ہے، یہ عورت کیوں رو رہی ہے؟ خادم قریب پہنچتا ہے اور جا کر پوچھتا ہے ماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ سر جھکائے ہوئے جو زارو قطار رو رہی تھی عورت، اس نے اپنی نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے غوث اعظم کا خادم دکھائی دے رہا تھا۔ عرض کرنے لگی بیٹا یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے کہ آج میں یہاں رو رہی ہوں، دریائے دجلہ کے اس کنارے پر میں 12 سال سے روزانہ آتی ہوں، اور روزانہ جب تک دل بھر کر رو نہیں لیتی ہوں اس وقت تک مجھے چین نہیں ملتا ہے، مجھے سکون نہیں ملتا ہے۔ میں روز آتی ہوں اور روزانہ روتی ہوں، کوئی آج نیا معاملہ تھوڑی ہے۔ غوث اعظم کے خادم ارشاد فرماتے ہیں آخر وجہ کیا ہے، تاریخ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ آپ 12 سال سے جو روتی ہیں اس دریا کے کنارے اور دریائے دجلہ کے اس پنگھٹ پر آ کر روتی ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی بیٹا جب تم پوچھ ہی رہے ہو تو سنو، وہ دن مجھے اچھی طرح یاد ہیں۔ عین جوانی کے عالم میں میں سہاگن سے ابھاگن ہو گئی تھی، اچانک میرے شوہر نے مجھے خیر بات کہہ دیا، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور جوانی کے عالم میں میں بیوہ ہو گئی، لیکن میرے شوہر کی ایک نشانی بیٹے کی شکل میں میرے پاس موجود تھی، اسے میں نے اپنے سینے سے لگایا، اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتے ہوئے اس کی پرورش کرنا شروع کر دی۔ میں گھر گھر جاتی تھی، محنتیں کرتی تھی، مزدوریاں کرتی تھی، مشقتیں کرتی تھی، لوگوں کی یہاں خدمتیں کرتی تھی، اس سے جو حاصل ہوتا تھا وہ میرے بچے کا ذریعہ معاش بنا کرتا تھا، اور آخر کار ان فوان شباب کو میرا بچہ پہنچنے لگا، میرے بچے کی نشو و نما ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا نوجوان ان فوان شباب کو پہنچا، وہ کڑیل خوبصورت نوجوان 18 سال کی عمر ہو گئی۔ میں نے اپنے بچے کی شادی کرنے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ بڑا حسین تھا میرا شہزادہ، بڑا پیارا تھا میرا شہزادہ۔ میں صبح کو اٹھتی تو آنکھیں اسی کا چہرہ اسی کا چہرہ دیکھ کے آنکھیں کھولا کرتی تھی، اور جب سوتی تھی تو اس کا چہرہ دیکھ کے آنکھیں بند کیا کرتی تھی۔ وہی تو میری زندگی کا اکلوتا سہارا تھا۔ آخر کار میں نے اپنے بچے کے رشتے کی تلاش شروع کر دی، میری تلاش مکمل ہو گئی اور دریائے دجلہ کے اس پار سے میرے بچے کی شادی طے ہو گئی۔ میں دلہن کو دیکھ کے عائدہ ہو گئے تو رخصتی کا وقت آیا، ہزار ناز و انداز کے ساتھ میرے بچے کی دلہن کو اس کے گھر والوں نے رخصت کیا، اور رخصت کر کے میرا بیٹا دلہن کو لے کر باراتیوں کے ساتھ میں گھر واپس آ رہا تھا۔ دریائے دجلہ کو پھر عبور کرنا تھا، لیکن ایسی اچانک طوفانی آئی، کشتی میں بیٹھ کر جیسے ہی بارات بیچوں بیچ میں پہنچی کشتی بھنور میں پھنس گئی، طوفانی آئی، لہریں آئی، موجیں آئی، ان موجوں کے طوفان میں بھنور میں کشتی پھنس گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کشتی غرقاب ہو گئی۔ میرے شہزادے کی میں بارات کے دولہا دلہن یہی غرق ہو گئے۔ یہ 12 سال پہلے کی بات ہے، میں روزانہ آتی ہوں اور دل بھر کے اپنے بچے کو یاد کر کر کے رویا کرتی ہوں۔ میں نے تو صحیح سے اپنی دلہن کو کچھ کھلایا پلایا بھی نہیں، وہ تو میرے گھر بھی نہیں پہنچ پائی، اس سے پہلے ہی اس دریا میں غرقاب ہو گئی۔ میرے بچے کے ساتھ ساتھ بغداد کے اور بہت سارے لوگ جو باراتی بن کے گئے تھے وہ سب اسی دریا میں غرقاب ہو گئے۔ غوث اعظم کی خادم کی آنکھیں چھلک پڑی اور غوث اعظم کی بارگاہ میں جا کے عرض کرنے لگا حضور معاملہ ایسا ایسا ہے۔ حضور غوث اعظم اس عورت کے قریب آئے، ارشاد فرمایا ماں بتاؤ تمہارے بچے کی کشتی کہاں پر ڈوبی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے مجھے یہ تو پتا نہیں بیٹا کہ کشتی کہاں پر ڈوبی ہے، البتہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہیں پہ ڈوبی ہے۔ غوث اعظم نے جب اشارہ دیکھا اس بوڑھی عورت کا کہ یہیں پہ ڈوبی ہے، اپنی انگشت مبارک کا اشارہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اے 12 برس کی ڈوبی ہوئی
कश्ती बाहर निकल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। 12 बरस की डूबी ही कश्ती बाहर निकल, लेकिन कश्ती बाहर नहीं निकलती है। दूसरी मर्तबा फिर इरशाद फरमाया, 12 बरस की डूबी ही कश्ती बाहर निकल, लेकिन दूसरी मर्तबा भी कश्ती बाहर नहीं निकलती है। फिर तीसरी मर्तबा आपने फरमाया, 12 बरस की डूबी ही कश्ती बाहर निकल। कसम रब्बे काबा की तारीफों में लिखा हुआ है, आईने करामत में लिखा है। और दावत इस्लामी के बानी अमीर दावत इस्लामी भी इरशाद फरमाते हैं कि देखते ही देखते 12 बरस की डूबी कश्ती सतह आप पर आकर तैरने लगती है। जैसे ही कश्ती बाहर निकल के आई, बाराती उतर कर अपने घरों को जाने लगे। दूल्हा दुल्हन भी उतर आए। औरत ने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा, अपनी दुल्हन का हाथ पकड़ा और अपने घर को रवाना हो गई। जब सारे बगदाद के बाराती और दूल्हा दुल्हन अपने घर को चले गए तो अब्दुल कादिर जीलानी ने रब की बारगाह में अपने हाथों को लंबा कर दिया। या अल्लाह, अब तक ऐसा होता था कि जब मैं एक मर्तबा कहता था तभी मेरी तमन्ना और ख्वाहिश पूरी हो जाती थी। आज मैंने 3 मर्तबा कहा है, तब तूने मेरी तमन्ना को पूरा किया है। आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर जीलानी, अगर हम चाहते तो पूरी कायनात को एक लम्हे में पैदा कर सकते थे, लेकिन हमारा ये उसूल है, हमने पूरी कायनात को 6 दिन में बनाया है। जब तुमने पहली मर्तबा कहा था तो हम गोश्त इकट्ठा कर रहे थे, जो गोश्त दरिया के जानवर खा गए थे, दरिया की मछलियां खा गई थी। जब तक तुमने दूसरी मर्तबा कह दिया, हमने बारातियों को सजाया, दूल्हा दुल्हन को सजाया। जब तक तुमने तीसरी मर्तबा कह दिया और हमने कश्ती को बाहर निकाल दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, गौसे आज़म की करामत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ताजदार अहले सुन्नत कहते हैं, जो तुमसे न मांगे तो फिर किससे मांगे? बेशक। जो तुमसे न मांगे तो फिर किससे मांगे? कहीं और भी है गली गौसे आज़म। वाह। जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म। बहुत खूब, माशाअल्लाह।